اکبر صاحب مجھے بتائیے نورین کیوں رو رہی ہے؟ نہیں، انہوں نے خود وضاحت کر دی. دیکھیے، جو ایک شخص ہوتا ہے وہ ان کے بقول 1999 سے پی ٹی آئی میں خواتین کے حوالے سے کراچی میں انہوں نے بڑی خدمات ہیں، پھر اسلام آباد میں بڑی خدمات ہیں، شاید ابھی بھی ان کے پاس کوئی عہدہ تھا موجودہ اس میں. تو جنہوں نے خلوص سے کسی جماعت کے لیے اپنی زندگی کا بہترین سال وقف کر دیے ہوں اور اچانک کسی سیاسی مسئلہ کے تحت آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ پارٹی کے ممبر نہیں ہیں، تو دکھ تو ہوتا ہے نا. تو وہ الیکشن کمیشن کے سامنے جب انہوں نے یہ اپنا پریزنٹ کیا اپنا کیس، چلیے وضاحت کا شکریہ اکبر صاحب، لیکن مجھے لگا کہ شاید نورین یہاں استارہ ہے نون لیگ کا یا باقی تمام تر پولیٹیکل پارٹیز کا جو پریکٹیکلی اس وقت رو تو نہیں رہی، مطلب، لیکن ایسا ہی لگ رہا ہے کہ تنقید کچھ اتنی زیادہ ہے کہ غم و غصہ اس قدر ہے کہ کسی بھی وقت آنسو چھلک جائیں گے. یہاں ایران ہوتا پتہ کیا ہے، جب آپ کے خلاف کسی کے خلاف کوئی فیصلہ آتا ہے تو وہ رونے لگ جاتا ہے، اس کے خلاف فیصلہ آتا ہے وہ رونے لگ جاتا ہے، اور حقیقت میں عوام رو رہے ہیں کہ ہم جائیں تو جائیں کہاں، کیونکہ ان کے مسائل کی طرف کسی کو توجہ نہیں ہے. ان کے مہنگائی کا کوئی حل نہیں کسی کے پاس آ رہا ہے، کیونکہ وہ صلاحیت ہی نہیں ہے. نہ وہ روزگار لوگوں کو دے سکتے ہیں، نہ اکانومی کو بحال کر سکتے ہیں، نہ پاکستان کے جو ایکسپورٹس ہیں اس کو بڑھا سکتے ہیں، جو ہمارا پوٹینشیل ہے. آپ دیکھیے سنگاپور جو ہے 60 لاکھ کی آبادی، $950 ارب سالانہ اس کی ایکسپورٹس ہے. پاکستان کی 25 کروڑ کی آبادی، $32 ارب سے ہم آگے نہیں گئے. کتنی مذکر خیز بات ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اگینسٹ فیصلہ آیا، ایک سٹے آرڈر آ گیا، بلہ پاکستان تحریک انصاف کو واپس ہو گیا. اب اس سارے فیصلے پر تنقید تو بظاہر اس کو کرنی چاہیے تھی جو متاثرہ فریق ہے، یعنی آپ ہے یا آپ کے ساتھ وہ لوگ جو انٹرا پارٹی الیکشنز پر تحفظات کا اظہار کر کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس گئے تھے. ابھی تک آپ کی طرف سے اس طرح کی نہ تو تنقید ہوئی، نہ ہی آپ کسی کورٹ آف لا کے اندر گئے، لیکن اب پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے تنقید ہو رہی ہے اور ججز کی کردار کشی کی جا رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ، اور آپ نے بجا فرمایا. دیکھیے، ہمیں اپنے اداروں پہ تنقید جو ہے وہ بڑی سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے. اور جس طرح آپ نے کہا کہ ہم الیکشن کمیشن کے بعد ہم ایک فریق تھے، اور ظاہر ہم سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں، اور ظاہر ہم یہ حق رکھتے ہیں کہ اس کو چیلنج کریں جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کو چیلنج کریں گے بھی. لیکن یہ ہے کہ یہ جو آپ ہمیشہ سوچئے کہ یہ روٹ کاز کیا ہے اس کنفیوژن کا. ایک پارٹی دوسرے پہ جب اس کے خلاف فیصلہ آتا ہے وہ حدیں پار کر جاتی ہے، جب ان کے خلاف ہوتا ہے تو وہ حدیں پار کر جاتی ہے. اس کی روٹ کاز آج کے ماحول میں یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک آئینی ادارہ ہے. اس آئینی ادارے کے جو اختیارات ہیں وہ بڑے واضح ہیں اور بڑے وسیع ہیں. ان اختیارات کا احترام کرنا سب کا فرض ہے، نہ صرف فریقین کا بلکہ ہماری عدالتوں کا بھی فرض ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کے ہاتھ مضبوط کرے، نہ کہ ان کے ہاتھ کو پابند کرے اور پابندی کرے. جس طرح ہمارے ہمسائے ملک میں ہوتا ہے کہ جب الیکشن سکیجول کا اراؤنس ہو جاتے ہیں تو سپریم کورٹ بھی جو ہے وہ بھی الیکشن کمیشن کے اختیارات اور فیصلوں پہ مداخلت نہیں کرتی. اس کی وجہ یہ کہ جب تک الیکشن کمیشن آف پاکستان اتنا مضبوط نہ ہو جائے کہ وہ اپنے فیصلے نافذ کرے، خاص کر الیکشن کے دوران، اور اس کے فیصلے اگر آپ چیلنج کرنے لگیں تو پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان اکبر صاحب، یہاں الیکشن پڑ کمیشن جاتا آف ہے. پاکستان اور چیف الیکشن کمشنر کے اوپر تو شروع دن سے یہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو خاصے اعتراضات ہیں، اور پھر آپ نے دیکھا کہ حال ہی میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور پاکستان بار کاؤنسل نے 2 اعلامیے جاری کر دیے جس میں انہوں نے چیف الیکشن کمشنر سے استعفے کا مطالبہ کیا، اور یہ سب کچھ بھی اس کے بعد ہوا. سپریم کورٹ کا ڈیسیژن آیا 8 فروری سے متعلق. تو ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم ایک پولیٹیکل پارٹی اور سرٹن لوگ جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے اوپر نہیں سمجھتے کہ ان کی موجودگی میں فیئر الیکشنز ہو سکتے ہیں. دوسرا سر سادہ سوال یہ ہے کہ متاثرہ فریق آپ تھے، آپ کو اس کو کورٹ آف لا کے اندر چیلنج کرنا چاہیے پشاور ہائی کورٹ کے ڈیسیژن کو، یا پھر الیکشن کمیشن کو چیلنج کرنا چاہیے کہ اس سے یہ تو تاثر ملے گا کہ الیکشن کمیشن فریق بن گیا اس سارے معاملے میں؟ نہیں، ہرگز نہیں. الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ ہے جو انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشنز کے حوالے سے دیا 22 دسمبر کو. انہوں نے اپنا فیصلہ 5 جو ان کے ممبران ہیں بشمول چیف الیکشن کمشنر یونانیمس فیصلہ دیا، اور یہ معاملہ 1.5-2 سال سے چل رہا تھا. 23 نومبر کو ایک فیصلہ آیا، دوبارہ موقع دیا، پھر فیصلہ آیا. تو یہ الیکشن کمیشن کی پرائمری ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے فیصلے کا دفاع کرے. وہ کیوں؟
کیونکہ اس ادارے کی کریڈیبلٹی ایٹ سٹیک ہے. انہوں نے ایک سوچ سمجھ کے قانون کے مطابق فیصلہ دیا. ہم اس میں فریق بنے جب ہم نے دیکھا کہ پارٹی کا جو بلہ نشان ہے اور یہ انٹرا پارٹی الیکشن یہ ٹوٹل فراڈ ہوئے ہیں. ہم ثبوت کے ساتھ الیکشن کمیشن کے پاس گئے. دیکھیے میں آپ کے سامنے کچھ فیکٹس رکھتا ہوں, پھر آپ ویورز کو فیصلہ کرنے دیجئے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جب یہ فیصلہ آیا, اس سے پہلے جب یہ 23 نومبر کا, تو آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان تحریک انصاف پشاور ہائی کورٹ میں گئی اور انہوں نے استدعا کی ایک ڈبل بینچ کے سامنے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو روکا جائے کہ وہ اپنا انٹرا پارٹی کے حوالے سے جو ہیئرنگز ہو رہی ہے اس پہ فیصلہ نہ سنائے. انہوں نے الیکشن کمیشن کو پابند کیا کہ آپ 21 دسمبر تک فیصلہ نہ سنائے. 21 دسمبر کو اچانک پی ٹی آئی نے پینترا بدلا, ان کو سمجھ آئی کہ یہ تو شاید وہ اپنے پیر پر کلہاڑی مار رہے ہیں. انہوں نے ایک اور استدعا کر دی کہ جی اس کا فوراً فیصلہ کیا جائے. تو جو ہائی کورٹ تھی پشاور, انہوں نے کہا کہ آپ 24 گھنٹے کے اندر فیصلہ اعلان کریں. اگر میں الیکشن کمیشن ہوتا میں اسی وقت اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرتا. وہ اس لیے کہ ایک آئینی ادارے پہ آپ ٹائم کی قدغن پابندی نہیں لگا سکتے. وہ اس لیے کہ اپریل 2022 میں فورن فنڈنگ کیس میں سنگل بینچ اسلام آباد ہائی کورٹ آنریبل محسن اختر کیانی صاحب نے فیصلہ دیا. تو اکبر صاحب دیکھیں نا, میرا سوال یہی ہے نا سر کہ پشاور ہائی کورٹ کے ڈیسیژن سے جو سب سے زیادہ متاثر ہوا وہ تو آپ ہوئے, لیکن اس کے باوجود آپ کورٹ آف لاء میں ابھی تک نہیں گئے. اس کی کیا وجہ ہے سر؟ نہیں, ہم تو جائیں گے. دیکھیے ہم تو ظاہر ہے کہ ہم تو اس کے, لیکن مین فریق جو ہے, کیونکہ فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا تھا, اس فیصلے کو انہوں نے سٹے کیا. اور پھر جو فیصلے سے متاثر تو آپ ہوئے نا اکبر صاحب. آپ کو حیرانی ہوگی کہ ابھی آپ کو ریحان آپ کو حیرانی ہوگی ابھی تک ہمیں نوٹس بھی نہیں ملا. ہم نے ابھی تک ہمیں نوٹس بھی ابھی تک نہیں ملا پشاور ہائی کورٹ سے. ہم تو دیکھیں نا, ہمیں نوٹس ملے گا, ہم پھر جائیں گے اور جب انہوں نے اپروپریٹ ٹائم ہے اس پہ کریں گے اور ہم اپیل بھی کریں گے. لیکن ظاہر ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان, ہم مزید کنفیوژن نہیں بڑھانا چاہتے. رائٹ ٹو اپیل تو ہے آپ کے پاس. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں سر, میں تو یہ کہہ رہا ہوں سر کہ الیکشن کمیشن پہلے جائے گا. آج الیکشن کمیشن کا چوتھے روز سوچ بچار ہوئی. کریں گے, لیکن ریحان دیکھیے میں آپ کو بات جو کر رہا تھا بڑی امپورٹنٹ ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کا جب 21 تاریخ کو اچانک پی ٹی آئی نے کہا جی کہ فوراً فیصلہ کا اعلان کریں, جبکہ 21 تاریخ ان کے کہنے پہ فیصلہ روکا گیا تھا. انہوں نے 24 گھنٹے کی لمٹ لگا دی. میں نے آپ کو بتایا نا کہ محسن اختر کیانی جسٹس صاحب نے فیصلہ دیا اپریل میں, 30 دن کی قدغن لگائی کہ فورن فنڈنگ کیس جو 7 سال سے چل رہا تھا اس وقت فیصلہ دے. ڈبل بینچ آنریبل جسٹس اطہر بن اللہ اور ایک اور جج صاحبہ, انہوں نے وہ 30 دن کی قدغن ختم کی. انہوں نے کہا یہ آئینی ادارہ ہے, آپ اس پہ ٹائم لمٹ نہیں کر سکتے. میرے نزدیک اس وقت الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ میں جا کے اس کو چیلنج کرنا چاہیے تھا کہ کیسے آپ ٹائم کی پابندی لگا رہے ہیں. دیکھیے یہ جو آپ نے اکبر صاحب دیکھیں میرا بڑا سادہ سا سوال ہے سر. ٹھیک اب سوال سر یہ ہے سر, الیکشن کمیشن لیٹ سے پشاور ہائی کورٹ کے اندر چلا جاتا ہے, جیسی کہ خبر آج سامنے آئی کہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ کر لیا پشاور ہائی کورٹ میں ہی جائیں گے وہ اس فیصلے کے خلاف, اور پشاور ہائی کورٹ کا ڈبل بینچ یا 2 رکنی بینچ یہ کہہ دیتا ہے الیکشن کمیشن سے کہ آپ ایک پارٹی کی تو انویسٹیگیشن کر رہے ہیں یا پوسٹ مارٹم کر رہے ہیں انٹرا پارٹی الیکشنز پہ, آپ باقی پولیٹیکل پارٹیز کی بھی ذرا انٹرا پارٹی الیکشنز کی ڈیٹیل لے آئیں, تو پھر کیا ہوگا؟ کیا سب سے نشانات واپس لے لیے جائیں گے؟ اگر ایک فراڈولنٹ ہوتا ہے تو اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہوتا ہے دوسرے پہ. تو ہم نے تو یہ کہا تھا کہ یہ قانون تمام سیاسی جماعتوں پہ لاگو کیا جائے, لیکن یہ دلیل دینا, یہ اسی طرح جیسا فورن فنڈنگ کیس میں یہ دلیل دیتے تھے کہ جی میں نے قتل کیا ہے لیکن 9 اور قاتل جو ہیں وہ آزاد پھر رہے ہیں, جب تک آپ ان کو نہیں پکڑیں گے مجھ پہ قانون نہیں لاگو کر سکتے. تو یہ ذرا ہلکی دلیل ہو جاتی ہے. یقیناً سب پہ لاگو ہونا چاہیے. میں اکبر صاحب یہ تحریک انصاف کی دلیل کی بات نہیں کر رہا, میں تو پشاور ہائی کورٹ کی بات کر رہا ہوں. اگر 2 رکنی بینچ الیکشن کمیشن سے کہتے ہیں, تحریک انصاف نہیں کہہ رہی, وہاں پر ججز الیکشن کمیشن سے کہتے ہیں کہ بھئی ایک پارٹی کا تو پوسٹ مارٹم چل رہا ہے, باقی پارٹیز بھی آ جائے. اور میں ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم اس لیے آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ باقی تمام تر پارٹیز کو آج اس پہ اعتراض ہے جو پشاور ہائی کورٹ نے ڈیسیژن سنایا ہے کہ کیوں آپ نے یہ جو بلے کا نشان ہے وہ پی ٹی آئی کو واپس کر دیا. تو میں تو اس کانٹیکسٹ میں پوچھ رہا ہوں کہ اگر کورٹ نہیں کہہ دیا الیکشن کمیشن سے تو پھر کیا ہوگا, باقی پارٹیز کا کیا بنے گا؟ دیکھیے اس مل سے تو ہمیں گزرنا ہے. اب اس کا فیصلہ کیسے آتا ہے, کیونکہ یہ معاملہ میرا نہیں خیال کہ ڈبل بینچ تک محدود رہے گا. میرے خیال میں یہ معاملہ سپریم کورٹ تک جائے گا اور فائنالٹی وہاں پہ آئے گی. اب سپریم کورٹ ان تمام معاملات کو, میری استدعا یہ ہے جو میں نے الیکشن کمیشن سے کی تھی کہ نظریہ ضرورت کو دفن کر دے. نظریہ ضرورت نے ہمارے جو سیاست کو بہت نقصان پہنچایا ہے.
آپ جو قوانین موجود ہیں انٹرا پارٹی الیکشنز کے حوالے سے کہ ہر سیاسی جماعت کا کارکن کا یہ حق ہے کہ وہ اپنی قیادت کا انتخاب کرے، اس کا مذاق بنتا رہا ہے، آج تک تمام سیاسی جماعتوں نے بنایا. پی ٹی آئی نے بھی یہی دلیل دی کہ جی ایسا ہی الیکشن نون لیگ کرتی ہے، ایسا ہی الیکشن پیپلز پارٹی کرتی ہے. اس سلسلے کو ختم ہونا چاہیے. جمہوریت کی آپ کی بنیاد جب تک مضبوط نہیں ہوگی ایک کھوکھلا جمہوری نظام چلے گا جو عوام کے مسائل حل نہیں کرے گا. ویسے بڑا انٹرسٹنگ نہیں ہو جائے گا، بہت انٹرسٹنگ نہیں ہو جائے گا کہ پی ٹی آئی سے بلہ لے دیا جائے، نون لیگ سے شیر کا نشان واپس ہو جائے گا، پیپلز پارٹی سے تیر کا، پھر الیکشنز ہو گئے، پھر کیا ہوگا سر؟ دیکھیے اب میں نے جس طرح پہلے کہا کہ یہ تو ایک ریلم آف اسپیکولیشن میں آ جاتا ہے. میری صرف ایک سمپل سی صدا ہے اور یہ ہائر جوڈیشری کے لیے ہے اینڈ رائٹ اپ ٹو دا سپریم کورٹ. دیکھیے یہ ایک کریٹیکل مومنٹ ہے. اس وقت نظریہ ضرورت کے مطابق نہ چلے کہ چونکہ یہ ہے تو ہم نے اعلان کر دیا، تو اب اگر قانونی طور پہ ایک تقاضا پورا نہیں کیا گیا قانون لاگو کرے. اگر باقی جماعتوں کے بھی قانونی تقاضے پورے نہیں ہوئے ان پہ بھی لاگو کرے. اگر ہیونز ول ناٹ فال، یہ پاکستان کی رائے نجات ہے جمہوریت کے لیے. اس پہ راستے پہ چلیں، آپ کی جمہوریت مضبوط ہوگی، آپ کے مسائل حل ہوں گے، آپ کے پاس ایک اچھی قیادت سامنے آئے گی. پرنسپلی آپ بالکل درست بات کر رہے ہیں، آپ کی جو پریئر ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں تو پوچھ رہا ہوں سر کہ بہت نازک صورتحال ہو جائے گی، سب سے انتخابی نشان چھینے جائیں گے تو پھر الیکشن کیسے ہوں گے؟ آج ہی الیکشن سکیجول ریوائز ہوا ہے سر الیکشن کمیشن پاکستان کا. وہ تو آپ نے ایک مفروضے پہ کہا ہے کہ جی سب سے لے لیے جائیں گے، لیکن وہ تو ویسے چلیے آپ بتائیے سر کیا بنتا نہیں ہے ویسے؟ کیا باقی تمام جماعتوں کے انٹرا پارٹی الیکشنز بالکل فیئر ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے، بالکل نہیں ہوتے، بالکل نہیں ہوتے. میں نے تو کہا ہے کہ اسٹیج پہ بلا کے نامزدگیاں ہوتی ہیں اور وہ جس طرح پی ٹی آئی نے کیا تھا قبول ہے قبول ہے قبول ہے کے نعرے لگوائے چند درجن لوگوں سے اور انٹرا پارٹی الیکشن. آپ کی بنیاد جمہوریت کی اسی واسطے کھوکھلی ہے. آپ نے دیکھا نہیں کہ جب الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا انٹرا پارٹی الیکشن میں تو کچھ سیاسی لیڈروں نے کہا یہ ان ڈیموکریٹک ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک ڈیموکریسی کے حق میں فیصلے کو ان ڈیموکریٹک کیوں؟ کیونکہ وہ جو فیملی کنٹرول ہے، وہ جو انڈیویجول کنٹرول ہے سیاسی جماعتوں میں. آپ نے ابھی لسٹیں نہیں دیکھی جس میں نامزد کیے گئے امیدواروں کو. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.